اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ان ناموں کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار میں برکت ڈالے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی اور اپنے والدین کا کہنا مانے گی۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ یا حیو یا قیوم کے 6 وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی پاورفل ہیں۔ دیکھنے میں یہ وظیفہ ہے تو بہت مختصر، یہ نام ہے تو بہت مختصر، لیکن ان کی بہت فضیلت ہے، یہ بہت پاورفل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا حیو یا قیوم کا پہلا وظیفہ، جو بچے کند ذہن ہیں، جن کے دماغ تیز نہیں، ان کا حافظہ بہت کمزور ہے، کسی طرح کا بھی وہ سبق یاد کریں یا کوئی بھی چیز یاد کریں اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیں تو انہیں وہ چیز یاد نہ رہے، تو اس حافظے کو تیز کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ تمام سامعین، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، میری یہ بہن بھائی سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے۔ آپ نے روزانہ 70 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ روزانہ 70 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بوتل میں پانی رکھ لینا ہے، اور جب آپ 70 مرتبہ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس پانی کو آپ نے اس بچے کو پلا دینا ہے یا جس کا بھی دماغ کمزور ہے، حافظے کو تیز کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور سارا دن آپ نے وہی پانی پلانا ہے جو آپ نے دم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور حافظہ بھی تیز ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کا دوسرا وظیفہ، جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو، وہ ساری رات بیٹھ کر گزارے، یا بیماری کی حالت میں اسے بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، یا کسی بھی ڈپریشن کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی، کوئی دماغی ٹینشن کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی، تو وہ لوگ بھی یا حیو یا قیوم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے صدقے نیند جلد آئے گی اور تمام پریشانیاں بھی حل ہوں گی۔ یا حیو یا قیوم کا تیسرا وظیفہ، اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کا دل کبھی نہ مرے، کبھی اس کا دل مردہ نہ ہو، تو وہ ہر دن 40 بار یا حیو یا قیوم کا ورد کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گے، اس کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے گا اور وہ تمام برے کاموں سے رک جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ صرف 40 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، اللہ کے خوف سے آپ کا دل ڈرتا رہے گا اور ایمان کی دولت سے مالا مال رہے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال رہے گا۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ نمبر 4، یا حیو یا قیوم دونوں عظیم نام ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ آپ یا حیو یا قیوم کو روزانہ دن میں کبھی بھی کسی بھی وقت روزانہ پڑھ لیا کرو، یعنی 100 مرتبہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظیم بیٹی، اپنے دل کے ٹکڑے کو جب یہ بولا ہم بھی نبی کی امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور آپ کی عمر بھی دراز ہوگی۔ اور جب آپ کو موت آئے گی، کیونکہ موت برحق ہے، اور جب بھی آپ کو موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی، کفر کی حالت میں موت نہیں آئے گی، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، تو اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اسی لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم ضرور فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت ضرور برسائے گا اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ تو اسی لیے سامعین، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کا 5واں وظیفہ، جو شخص بکثرت اس ورد کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں عزت دے گا۔ آپ کو میں اپنے کئی وظائف میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس ورد کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی لوگوں میں عزت ہوگی، لوگ آپ کی عزت کریں گے اور لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کا رتبہ لوگوں میں بلند فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو روزانہ کثرت سے 313 مرتبہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے، لوگ آپ کو دل سے چاہیں گے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ نمبر 6، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھے گا، سارا دن سستی اور کاہلی سے دور رہے گا، شیطان کے شر سے دور رہے گا، حاسدوں کے حسد سے دور رہے گا اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم جس کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرما، اور ہمیں سارا دن اپنے سائے تلے رکھنا۔ تو یہ تھے یا حیو یا قیوم کے فضائل، یا حیو یا قیوم کی برکات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کسی قسم کی تنگی تکلیف نہیں آئے گی، اور اگر آپ کو تنگی تکلیف کسی طرح سے آ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس پریشانی کو دور کرے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گی، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔